बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा उज़ैर बलोच की JIT के मामले पर आज वो एक धमाका खेज वीडियो ट्वीट करेंगे। एक बार फिर आसिफ अली जरदारी और उनके मुजरिमों के गिरोह को बेनकाब करेंगे। सिंध के वजीर सईद गनी ने कहा उज़ैर बलोच की JIT से मुतालिक अवाम को गुमराह किया जा रहा है। अली जैदी की पेश करदा JIT की कोई हकीकत नहीं। वफाकी हुकूमत मसाइल से तवज्जो हटाना चाहती है। तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात GDA की रहनुमा फहमीदा मिर्ज़ा को प्रोग्राम आश आज़ेब खानज़ादा के साथ में जब लियारी गैंग वॉर की हिमायत से मुतालिक डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के पुराने एतराफ़ी बयान दिखाए गए तो फहमीदा मिर्ज़ा का कहना था वो जो कुछ समझी हैं वो ये है कि उनके शौहर ने ये दिफा में किया। उन्होंने कहा फरियाल तालपुर और वज़ीर आला क्यों उज़ैर बलोच के घर गए, अदालत बुलाकर पूछे कि वो क्यों उज़ैर के घर गईं। माता के साथ मैंने उनसे 2015 में पूछा तो उन्होंने कहा मुझे किसी ने टॉप से नहीं कहा था, जो किया मैंने किया। मैं आपको सुना देता हूं। उसके अलावा 2011 में उन्होंने गैंग वॉर को भी किस तरीके से डिफेंड किया, इधर देख लीजिए। ये जो सब कुछ हुआ उस जमाने में, जाहिर है उज़ैर बलोच ग्रुप का बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाना, उसके बाद बड़ा इक्वल किस्म का कंपटीशन देना दूसरी सियासी जमातों को कराची में, ये सब अगर आप कर रहे थे तो किसी के कहने पर कर रहे थे पार्टी की आदत में, या खुद कर रहे थे जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब? मैं खुद कर रहा था, मैं किसी के कहने पे नहीं कर रहा था। इतनी गैरत इज्जत और मेरे में जो है हिम्मत थी, जो कराची में हो रहा था इतने साल से बोरीबंद लाशें, वो तो किसी ने नहीं रुकवाई। मैं बोल चुका था, आपको याद होगा मेरी तकरीर जो मैंने चैम्बर में की थी, मैंने कहा डरो उस दिन से जिस दिन टिट फॉर टैट होगा। अमल ओन करते थे, कहते थे मैं अस्करियत को प्रीच करता हूं, ये अपने दिफा के लिए ठीक कर रहे हैं। यानी कि MKM जो करती थी, जो टारगेट किलिंग करती थी, उसके जवाब में वो सपोर्ट करते थे जो लियारी के गैंग वॉर में हो रहा था। जो मुझे समझ आ रहा है या अभी जो बता रहे हैं दिफा के लिए बार बार दिफा के लिए बात करें, आउट ऑफ कंटेक्स्ट करेंगे तो फिर बातें वो हो जाएंगी। एक बतौर इंटीरियर मिनिस्टर मैंने उस वक्त भी उनसे सवाल किया कि उनकी जिम्मेदारी ये नहीं थी कि अगर MKM टारगेट किलिंग कर रही है, भत्ता ले रही है, तो वो बजाय इसके कि लॉ इन्फोर्समेंट के जरिए उसको रोकें, वो एक और मिलिटेंट विंग क्रिएट कर दें। कतई ऐसा नहीं था। उससे पहले मुझे बताइए ना कि आखिर रहमान का नाम रहमान डकैत क्यों कर दिया गया। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के हवाले से अली जैदी आपके इत्तेहादी की जारी करदा JIT में सवाल पैदा हो रहे हैं, इसका जवाब क्या जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब देंगे? उसूली तौर पर तो JIT जारी करके उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, मगर अब उन्होंने कर दी है तो क्या होगा? और पीपल्स पार्टी ने भी कर दी। देखिए बहुत अच्छी बात है, मैं तो कह रही हूँ कि आप इसको करें, कोर्ट में लेके जाएं, बुलाएं, वो पूरी फ्रेंड्स की लिस्ट उठाइए, उस पूरी लीडरशिप से पूछिए जो थी, फिर ये पूछा जाए कि वो घर क्यों गई, ये पूछा जाए कि हेड मनी क्यों आपने ख़त्म की, ये पूछा जाए कि उन पीस अवार्ड क्यों दिए जाते थे, ये भी पूछा जाए कि आप पुलिस के क्यों अपॉइंट करते थे, और ये भी पूछा जाए कि उज़ैर से भत्ते कौन लेता था, और ये भी पूछा जाए कि फिशरी लगा जो 2000 किसको पैसे दे रहा था। कराची के शहरियों पर मुसल्लत बिजली की लोड शेडिंग का अज़ाम ख़त्म न हो सका। कराची में सनतों को 3 दिन और CNG सेक्टर के लिए 2 दिन गैस की बंदिश के बावजूद लोड शेडिंग कम न हो सकी। नेपरा ने बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग पर इंक्वायरी के लिए 4 रुकनी कमेटी बना दी। जमात इस्लामी ने विफाक से के इलेक्ट्रिक को तहवील में लेने का मुतालबा किया और आज से के इलेक्ट्रिक के खिलाफ धरना शारा फैसल पर देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत बैंक कर्जों के कवायदो ज़वाबित का ऐलान कर दिया। कहा 5 मरले के मकान पर बैंक कर्ज 5% और 10 मरले के मकान पर कर्ज 7% सूद पर मिलेगा। बाकी सूद हुकूमत अदा करेगी। पहले 1 लाख मकानों में से हर मकान की तामीर पर 3 लाख रुपए सब्सिडी मिलेगी। सरमायाकारी करने वालों से सवाल नहीं होगा कि पैसा कहाँ से आया। तुर्क अदालत ने आया सोफिया को म्यूजियम में तब्दील करने से मुतालिक 1934 का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने इमारत को दोबारा मस्जिद के तौर पर खोलने का हुक्म दिया है। तुर्क सदर का 24 जुलाई को आया सोफिया को नमाजियों के लिए खोलने का ऐलान। कहा जुमे की नमाज बाजमात अदा करेंगे। आया सोफिया के दरवाजे मुल्की, गैर मुल्की, मुस्लिम और गैर मुस्लिम सयाहों के लिए खुले रहेंगे। तुर्की के फैसले पर अमेरिका का इजहार मायूसी। उम्मीद जाहिर की कि तुर्क हुकूमत आया सोफिया में तमाम सयाहों को दाखिले की इजाज़त देगी। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को ने तुर्क हुकूमत के फैसले पर अफसोस का इजहार किया है।
حسین سوات کی ایک اور حسین وادی علی داد ہے جو اب تک بہت سے سیاحوں کی نظروں سے اوجھل ہے. یہاں کی سیر کرائیں گے محبوب علی. سوات کے سرسبز و شاداب وادیاں، قدیم تہذیبیں، بلند و بالا پہاڑ، شور مچاتے دریا اور گھنے جنگلات ہمیشہ سے سیاحوں کو متوجہ کرتی ہیں. تاہم اس حسین وادی کے چند مقامات آج تک سیاحوں کی نظروں سے اوجھل ہے، جن میں وادی علی داد بھی شامل ہے. واقعی علی داد جو ہے بہت حسین جگہ ہے. ہم نے پیدل راستہ طے کیا، لیکن جب ہم ادھر پہنچ گئے تو ساری تھکاوٹ جو ہے وہ دور گئے. یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ دل کو سکون کیسے ملتا ہے. یہ حسین وادی سوات کے مرکزی شہر منگورا سے صرف 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. کچی سڑک کے بعد وادی تک پہنچنے کے لیے 1 گھنٹے کا پیدل سفر کرنا پڑتا ہے. تاہم راستے میں ٹھنڈی میٹھی چشمے، گھنے جنگلات اور دلفریب وادیاں سفر کو آسان اور یادگار بنا دیتی ہے. اگر حکومت چاہے تو یہاں پر بہترین پکنک سپاٹ بنا سکتے. وادی تک رابطہ سڑک تعمیر کیا جائے تو آنے والے سیاحوں کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں کو بھی تفریح کے لیے نئے مقامات دیکھنے کو ملیں گے. کیمرامین سمیع اللہ اور محمد زبیر کے ساتھ محبوب علی، جیو نیوز، سوات. مہنگائی کنٹرول نہ کر سکی. ایک ہفتے کے دوران چینی کی فی کلو قیمت میں 2 روپے 14 پیسے کا بڑا اضافہ ہوا. ٹماٹر کی قیمتوں کو بھی پڑ لگ گئے. 29 روپے فی کلو مہنگا ہو گیا. پیاز کی قیمت میں بھی 4 روپے کا اضافہ ہوا ہے. تاہم اسی عرصے کے دوران دال مونگ کی فی کلو قیمت میں 10 روپے کمی آئی. آٹے کی قیمتوں میں بھی معمولی کمی دیکھی گئی. ادارہ شماریات نے مہنگائی پر ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی. آصف علی زرداری کئی ماہ بعد کیمرے کے سامنے نظر آئے جب سربراہ JUIF مولانا فضل الرحمان نے کراچی میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری سے ملاقات کی. آصف علی زرداری نے کہا کہ عوام دشمن بجٹ اور NFC ایوارڈ پر سمجھوتا نہیں ہوگا. مولانا فضل الرحمان نے کہا سب کو مل کر سلیکٹڈ حکمران کا مقابلہ کرنا ہوگا. وفاقی حکومت نے EOBI پینشنرز میں ماہانہ کم آمدنی والے افراد کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز کے اشتراک سے سہولت کارڈ جاری کرنے کا اعلان کر دیا. وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری نے کہا سہولت کارڈ کے ذریعے پینشنرز کو بنیادی ضرورت کی 5 اشیاء پر 10% تک رعایت دی جائے گی. کم آمدنی والے EOBI پینشنرز اب پینشن میں اضافے کے ساتھ بنیادی اشیاء خوردونوش سہولت کارڈ کے ذریعے کم قیمت پر خرید سکیں گے. EOBI اور یوٹیلیٹی سٹورز کے اشتراک سے 5 بنیادی اشیاء آٹا، چینی، چاول، گھی اور دالیں 10% رعایتی نرخ پر فراہم کی جائیں گی. معاون خصوصی زلفی بخاری نے یوٹیلیٹی سٹورز اور EOBI سہولت کارڈ دستخطی تقریب سے خطاب میں کہا کہ وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق EOBI پینشنرز کو ہر ممکن ریلیف دے رہے ہیں. 8,500 تک ہم نے پینشن انکریز کی ہے اور ساتھ میں یہ بھی سہولت دے دی 800,000 روپے کی. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مہینے میں اس کو ایک لحاظ سے 9,500 روپے مل رہے ہیں. چیئرمین یوٹیلیٹی سٹور ذوالقرنین علی خان نے کہا کہ EOBI سہولت کارڈ نادرا سے تصدیق کے بعد مستحقین کو فی الحال 5 سال کے عرصے کے لیے جاری کیا جائے گا. جو لوگ پاورٹی لائن سے نیچے ہیں، جن کی انکم 18 سے 25,000 روپے پر منتھ ہے، انہیں یوٹیلیٹی سٹور راشن سبسڈائز ریٹ پہ پرووائڈ کرے، یا پھر فیوچر میں اگر کوئی نئی ایسی پالیسیز آتی ہے جس میں سرٹن اماؤنٹ آف بیسک فوڈ جو ہے وہ انہیں فری آف چارج بھی دیا جا سکے. چیئرمین یوٹیلیٹی سٹورز نے کہا کہ ملک بھر میں اشیاء خوردونوش کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، لیکن وزیر اعظم نے یوٹیلیٹی سٹورز پر ان کی قیمتیں فکس رکھنے کی ہدایت کی ہے. قیمتوں میں اضافے کا اطلاق وزیر اعظم کے نئے احکامات کی روشنی میں کیا جائے گا. کیمرامین اعزاز حیدر کے ساتھ مریم نواز، جیو نیوز. بوسٹن میں پاکستان ٹیم کا بھرپور ٹریننگ سیشن. آپشنل ٹریننگ کے باوجود تمام کھلاڑیوں نے ٹریننگ میں حصہ لیا. فزیکل سیشن کے بعد بیٹنگ اور بالنگ کی پریکٹس کی. آج سے 2 روزہ پریکٹس میچ کا آغاز ہوگا. پاکستان ٹیم ان دنوں ووسٹر میں موجود ہے، جہاں انگلینڈ کے خلاف قومی ٹیم نے 3 ٹیسٹ اور 3 T20 میچز کی سیریز کھیلنا ہے، جس کے لیے اسکواڈ میں شامل تمام کھلاڑی بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ووسٹر میں آپشنل ٹریننگ کے باوجود تمام کھلاڑیوں نے ٹریننگ میں حصہ لیا. فزیکل سیشن کے بعد بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ پر بھرپور زور لگایا. کھلاڑی آج سے 2 روزہ پریکٹس میچ بھی کھیلیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے جعلی ڈگری سکینڈل والے ایگزیکٹ گروپ کے ٹی وی چینل کا لائسنس منسوخ کرنے کے لیے انڈیپینڈنٹ میڈیا کارپوریشن کی درخواست نپٹا دی. اس سے پہلے پیمرا ایگزیکٹ گروپ کے چینل پر جیو جنگ گروپ کے خلاف جھوٹے، من گھڑت اور بے بنیاد الزامات کی پروپیگنڈا مہم چلانے پر پابندی عائد کرنے کا حکم دے چکا ہے. نفرت انگیز مواد نشر کرنے پر پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن نے بھی
عدالت کو اپنی تشویش سے آگاہ کیا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ پیمرا کو پی بی اے سے بھی مشاورت کرنی چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے انڈیپینڈنٹ میڈیا کارپوریشن کی درخواست پر سماعت کی تو درخواست گزار کی جانب سے بابر ستار ایڈوکیٹ نے ویڈیو لنک پر دلائل دیے، جبکہ ان کی ایسوسیٹ وکیل زینب جنجوہ عدالت میں پیش ہوئیں۔ پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن اور اے پی این ایس کی جانب سے بھی وکلاء کے وکالت نامے جمع کرائے گئے۔ پیمرا کے وکیل منور گل ایڈوکیٹ نے پیٹیشنر کی شکایت پر نجی ٹی وی چینل کے خلاف 8 جولائی کو جاری کیے گئے 6 صفحات پر مشتمل آرڈر کی کاپی عدالت میں پیش کی، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پیمرا نے ایک آرڈر پاس کیا ہے جس کی اپیل اب اسی عدالت کے پاس آنی ہے۔ درخواست غیر مؤثر ہو گئی ہے، اس لیے کہ اس کو زیر التوا رکھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ آئی ایم سی کے وکیل بابر ستار ایڈوکیٹ نے کہا کہ پیمرا کے خلاف ورزی پر 2 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دے گا اور وہ جرمانہ جمع کرا کے میرے کلائنٹ کے خلاف پھر مہم جاری رکھیں گے، جس پر چیف جسٹس نے کہا آپ پیمرا کا آرڈر پڑھیں، اس میں لکھا ہے کہ خلاف ورزی کی صورت میں قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ پی بی اے کے وکیل راہیل کامران شیخ نے کہا کہ نفرت انگیز مواد نشر کرنے کے معاملے پر پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کو بھی تشویش ہے۔ چیف جسٹس نے پیمرا کے وکیل کو مخاطب کر کے کہا انہیں پی بی اے سے مشاورت کے بعد اس حوالے سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ عدالت کو تو اس معاملے کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ تو پیمرا کی ڈیوٹی ہے۔ عدالت نے 3 جولائی کے عدالتی حکم عدولی پر دائر توہین عدالت کی درخواست پر نوٹس جاری کرتے ہوئے چینل انتظامیہ سے جواب طلب کر لیا ہے۔ جنگ گروپ اور جیو کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے خلاف ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ راولپنڈی میں میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے خلاف جنگ بلڈنگ کے سامنے احتجاج کیا گیا۔ مظاہرے میں صحافیوں اور دیگر شعبوں سے وابستہ افراد نے شرکت کی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ میر شکیل الرحمان کی رہائی کے مطالبے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اپنی آواز مسلسل بلند کیے رکھیں گے۔ لاہور میں ڈیوز روڈ پر احتجاجی کیمپ میں علامتی بھوک ہڑتال کرنے والے سینئر صحافی اظہر منیر نے نظم سنا کر مذمت کی۔ سینئر صحافی مقصود بٹ، آصف باجوہ اور دیگر صحافیوں کا کہنا تھا کہ میر شکیل الرحمان کو سچ بولنے کی سزا دی جا رہی ہے، ان کی گرفتاری سراسر غیر قانونی ہے۔ پشاور میں احتجاجی مظاہرے میں جنگ گروپ سے وابستہ کارکنوں نے شرکت کی۔ مظاہرین نے میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کو بلا جواز قرار دیا اور کہا کہ میر شکیل الرحمان کو سچ بولنے کی سزا دی جا رہی ہے۔ کوئٹہ مظاہرے میں جنگ امپلائیز یونین کے رہنما حماد اللہ سیاپاد اور کوئٹہ پریس کلب کے سینئر نائب صدر عبدالخالق رند نے شرکت کی۔ مظاہرین نے میر شکیل الرحمان کی باعزت رہائی کا مطالبہ کیا۔ بہاولپور میں پریس کلب میں صحافیوں کی علامتی بھوک ہڑتال اور احتجاج کیا گیا۔ احتجاج میں نائب امیر جماعت اسلامی جنوبی پنجاب سید ذیشان اختر، کسان بورڈ کے چیئرمین جام حضور بخش لاڑ اور انجمن کاشتکاران کے کارکن سینئر صحافی اطہر ایوان، امجد محمود ایوان، راشد ہاشمی، سید مجید ہاشمی بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر سید ذیشان اختر نے کہا کہ جماعت اسلامی میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے خلاف صحافیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ نواب شاہ میں اسٹیشن روڈ پر احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے میر شکیل الرحمان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ شکر گڑھ کے نالا بئیں پر سال قبل تعمیر کیا گیا پل ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے، مزید بتائیں گے انجینئر منظور حسین۔ 200 سے زائد سرحدی دیہات کو شہر سے ملانے والے اکلوتے نالا بئیں کے پل کے افتتاح کے بعد شہریوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ یہ پل 2010 میں منظور ہوا تھا، 2013 کے قریب یہ مکمل ہو گیا تھا، تاہم سیاسی مسلطوں کے وجہ سے 7 سال یہ پل جو ہے وہ اس کا آغاز نہ ہو سکا۔ گزشتہ روز اس پل کے افتتاح کے بعد اب یہاں سے ٹریفک رواں دواں ہے اور شہریوں نے کو ایک آرام دہ اور محفوظ سفر کی سہولت میسر آئی ہے۔